نالین نبی کا صدقہ ہے کونین کے گوشے گوشے پر کونین کے گوشے گوشے پر اسے بنانا ہے اسے بنا دیے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی پر ایک بار مسکرا کے کہتے ہیں سبحان اللہ کونین کے گوشے گوشے پر انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو پھر کبھی حاضری ہوگی 3 شعر کے لیے کہا گیا ہے اس میں اشعار نعت کے بہت سے ہیں میں ایک شعر ماں باپ کے حوالے سے پڑھتا ہوں جو لوگ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں یقیناً خاموش نہیں بیٹھیں گے محبت سے مسکرائیں ہاتھوں کو لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ اور مسکرا کے کہہ دیں یا رسول اللہ کونین کے گوشے گوشے پر حضور دعائیں سبحان اللہ ارشاد رسالت کیا کہنا ماں باپ کی عظمت کیا کہنا ارشاد رسالت کیا کہنا ارشاد رسالت کیا کہنا ماں باپ کی عظمت کیا کہنا ماں کے قدموں میں جنت ہے ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ اس کا دروازہ ہے کونین کے گوشے گوشے پر کونین کے گوشے گوشے پر اور میں بہت پیارا شعر میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ یہاں پر کافی دیر سے لوگ نعت پاک سن رہے ہیں محبت کے اشعار سن رہے ہیں میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور آپ کی دعائیں چاہتا ہوں محبت سے مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ پیارا شعر آپ لائے تھے ہاں بجنا چاہیے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زبان پر بولیں ایک بار لہرا کے کہہ دیں یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گوشے گوشے پر کردار حسینی ہے جس کا بہت اچھا کردار حسینی ہے جس کا داز بلالی ہے جس کا پھر ایک طریقت رہبر شریعت حضور احمد صاحب قبلہ جو کہ الحمدللہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضرت سے ملاقات ہوئی پھر میں ان کی دعائیں چاہتا ہوں یہ شعر آپ تک پہنچاتا ہوں ایک بار مجاہد ملت کے نام پر ہاتھوں کو ہلا کے کہہ دیں یا رسول اللہ اور مسکرا کے کہیں یا رسول اللہ کردار حسینی ہے جس کا داز بلالی ہے جس کا کردار حسینی ہے جس کا کردار حسینی ہے جس کا انداز بلالی ہے جس کا اس دھام نگر کی دھرتی پر اس دھام نگر کی دھرتی پر ایک ایسا مجاہد رہتا ہے کونین کے گوشے گوشے پر کونین کے گوشے گوشے پر اعلیٰ حضرت کا ایک بار محبت سے اعلیٰ حضرت کے نام پر کہہ دیں یا رسول اللہ واپسی کیسے اعلیٰ حضرت کا مظہر ہے رے سنت کا رہبر ہے اعلیٰ حضرت کا مظہر ہے
واللہ وہ میرا اختر ہے، واللہ وہ میرا اختر ہے، وہ علم و عمل کا دریا ہے، کونین کے گوشے گوشے پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ محبوب خدا ہے، جانتا ہے یاد کو، آپ محبوب خدا ہے، جانتا ہے یاد کو، ذرہ ذرہ دو جہاں کا مانتا ہے یاد کو، یا نبی بس ایک اشارے سے ٹکڑے ہو گیا، اس کا مطلب چاند بھی پہچانتا ہے یاد کو، اس کا مطلب چاند بھی پہچانتا ہے آپ کو۔ آپ حضرات وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ دسترخوان یہاں ہے، کھانا لے کے وہاں بیٹھے ہیں، باغیچہ یہاں ہے، گلاب وہیں سے کھل رہا ہے، غسل خانہ یہاں ہے، صابن لے کے وہاں کھڑے ہیں۔ ارے بھائی یہاں آئیے اور تھوڑا محبت دیجئے، محبت کے ساتھ دیکھیے، اس لیے کہ سرورے کونین سرورے کونوں مکہ بدر الدجا کے نام سے کھل گئی جنت کی کھڑکی مصطفیٰ کے نام سے، دشمن سرکار کو چل چل کے مارا اس لیے کانپتی ہے نجدیت احمد رضا کے نام سے، کانپتی ہے نجدیت احمد رضا کے نام سے، اور گھٹا پائے گا بھلا کیا رتبہ بریلی کا، خدا نے کر دیا ہے مرتبہ اونچا بریلی کا، یہ کہہ کر مفتی اعظم نے ٹھکرا دی حکومت کو، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا کبھی فتویٰ بریلی کا، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا کبھی فتویٰ بریلی کا۔ حضرات وقت دامنگیر ہے، اب اس وقت خطیب الہند حضرت حضرت علامہ و مولانا محمد محمود علی مصباحی شیخ الحدیث جامعہ قادریہ دودھی نگر سون بھدر یو پی سے میں ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا ان 4 مصروں کے ساتھ کہ مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے، یہ زمین یہ آسمان یہ چاند یہ ہوا، یہ زمین یہ آسمان یہ چاند یہ ہوا، جہان خدا کا ہے، حکومت میری رسول کی ہے۔ حضرت کا استقبال بلا تاخیر کریں، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ کو فضا میں لہرا کر، دونوں ہاتھ کو فضا میں لہرا کر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شان حبیب کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو حضرات آپ ادھر کھڑے ہیں یہ کرسی میں وہاں سے آگے بیٹھ جائیے، کھڑے ہیں آپ حضرات کو بار بار آواز دیا جا رہا ہے، آپ ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے جلدی سے، آپ حضرات آئیے، یہ کرسی کو پر کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتبع سبیل من اناب الی، سبحان اللہ سبحان اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الامین الکریم،
انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، یہ میرے لیے انتہائی سعادت کی چیز ہے کہ آج مجھے اسلامی مرکز کراچی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے شان حبیب کانفرنس میں شرکت کا موقع میسر آیا ہے۔ فارغین کی ایک کثیر تعداد یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ علماء کرام اور فضلاء کرام کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد رونق اسٹیج ہے۔ چند ہی منٹوں کے بعد خلیفہ حضور حافظ ملت، فیضان حضور حافظ ملت، استاذ العلماء حضور نصیر ملت مدظل العالی بھی زیب اسٹیج ہونے والے ہیں۔ میں آدھے گھنٹے میں چند باتیں عرض کر کے آپ حضرات سے رخصت ہو جاؤں گا۔ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ پاک قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ آپ نے رانچی شہر کی مذہبی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے اسلامی مرکز کے نام سے ایک عظیم الشان دینی ادارہ قائم فرمایا۔ میرے اندازے سے تقریباً 50 سالوں سے یہ ادارہ دینی خدمتیں انجام دے رہا ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی دین کی خدمتیں انجام دیتا رہے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس دور میں جسے سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کا دور کہا جاتا ہے، اس دور میں عالم اور حافظ پیدا کر کے کون سا مذہبی کارنامہ انجام دیا جا رہا ہے۔ آپ اس دھوکے میں نہ رہیں، بلکہ سچائی یہ ہے کہ آج سے 50 سال پہلے جس قدر تبلیغ دین کی ضرورت تھی، آج اس سے کئی گنا زیادہ ضرورت بڑھ چکی ہے۔ بے شک بے شک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 50 سال پہلے ذرائع ابلاغ اس قدر عام نہیں تھے۔ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے اپنی کسی تحریر میں فرمایا کہ کسی زمانے میں فتنے پیدا ہوتے تھے
مگر پھیلنے سے پہلے ہی وہ فتنے اپنی موت مر جایا کرتے تھے، مگر ذرائع ابلاغ کی کثرت کی وجہ سے اب فتنہ صبح کو پیدا ہوتا ہے، دوپہر ہوتے ہوتے جوان ہو جاتا ہے اور شام ہوتے ہوتے آدھی دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا کرتا ہے۔ اور یہ سچائی ہے۔ ہمارے محلے میں بدعقیدہ علماء کی آمد نہیں ہوتی، مگر یوٹیوب کے ذریعے ان کی تقریریں ہر نوجوان تک پہنچ رہی ہیں۔ ایک اوسط سروے کے مطابق ہندوستانی نوجوانوں کا 4 سے 5 گھنٹہ فیس بک، واٹس ایپ اور یوٹیوب پہ گزرتا ہے، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ طارق جمیل، ذاکر نائک، محمد علی مرزا، معراج ربانی، توصیف الرحمان، ان کی تقریریں ہمارے نوجوانوں کی فکر پہ دستک دیتی ہیں اور ہمارا نوجوان ذہنی طور سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت علامہ قطب الدین یہ فرماتے ہیں، حضرت مولانا نظام الدین صاحب یہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت مولانا فیض اللہ صاحب یہ تقریر میں کہتے ہیں، مگر ذاکر نائک کی تقریروں میں تو ایسا ہے، معراج ربانی کی تقریروں میں تو ایسا ہے، طارق جمیل نے تو حدیثوں سے ایسا ثابت کیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارے معاشرے کا ہر نوجوان ذہنی کشمکش کا شکار ہے کہ ہم اپنے علماء کے بیانات کو درست سمجھیں یا یوٹیوب پر جو بیانات آتے ہیں ہم ان بیانات کو حق سمجھیں۔ اسکول اور کالج کے پڑھے لکھے نوجوان جن کے پاس مذہبی شعور نہیں ہوتا، جنہیں علماء کی صحبتیں میسر نہیں ہوتی، وہ یا تو وہابیت کی گود میں چلے جاتے ہیں، اور اگر وہابیت کی گود میں نہ جا سکے تو کم سے کم صلح کلیت کی راہ پہ وہ چل پڑتے ہیں۔ وہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے، وہ ان کا نقطۂ نظر ہے، یہ ان کا نقطۂ نظر سے ہے۔ وہابیت، دیوبندیت، تبلیغیت سے جو ذہنی تنفر چاہیے، ہمارا نوجوان اس ذہنی نفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آج سے 50 سال پہلے ہمارے علماء کے کاندھوں پر تبلیغ دین کی جتنی ذمہ داریاں تھیں، آج کئی گنا وہ ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں، کیونکہ فتنوں کو پھیلانے کے ذرائع آج دنیا والوں کے ہاتھوں میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل چکے ہیں۔ اس لیے میں تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا۔ میں حضرت مفتی فیض اللہ صاحب کی طرح ایک درسگاہ کا استاذ ہوں، اس لیے شاید شعلہ بیانی آپ کو میری گفتگو میں نہ ملے، لیکن اگر آپ غور سے سنیں تو شاید دین و ایمان کی کچھ روشنی آپ میری گفتگو کے ذریعے حاصل کر سکیں۔ اس لیے میں تھوڑی دیر آپ سے توجہ کا طالب ہوں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر
آپ میری تمہیدی گفتگو سے بیزاری اپنے دلوں میں محسوس نہ کر رہے ہوں تو تھوڑی سی تمہیدی گفتگو اور سماعت کر لیں۔ ہندوستان میں وہابیت کی داغ بیل جس شخص نے ڈالی اس کا نام اسماعیل دہلوی ہے، اور جیسے آج کے عہد میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا خانوادہ ایک عظیم الشان علمی خانوادہ ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک ہزاروں آفتاب و ماہتاب اس خاندان میں جگمگا رہے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ، ان کے والد کریم مفسر اعظم ہند، ان کے خسر محترم حضور مفتی اعظم ہند حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، استاد زمن علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کریم امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کریم علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ، جیسے نیچے سے لے کے اوپر تک درجنوں علمی شخصیتیں اس خاندان میں جلوہ گر ہیں۔ ٹھیک اس عہد سے ذرا سا پہلے ایک اور خاندان تھا ہندوستان کا جسے خاندان شاہ ولی اللہ کہا جاتا تھا، بڑا علمی خانوادہ تھا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اسماعیل دہلوی کے سگے چچا کا نام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تھا، سگے چچا، اور اتفاق کہیے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے یہ دادا استاد ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیر و مرشد کا نام سید آل رسول احمدی، اور سید آل رسول احمدی کے استاد کا نام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی۔ گویا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اس جامع الصفات شخص کا نام ہے جسے اسماعیل دہلوی کے چچا ہونے کا بھی شرف حاصل تھا، اور جسے اعلیٰ حضرت کے دادا استاد ہونے کا بھی مقام حاصل تھا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو سراج الہند کہا جاتا تھا، اور ہندوستان میں علم حدیث کی جتنی بھی شاخیں علماء، محدثین، خانقاہ اور مدارس تک پھیلی ہیں، وہ تمام شاخیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے ذریعے پھیلی ہیں۔ اس لیے ہندوستان کا بڑا عظیم الشان نام تھا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا 1272 میں پیدا ہوئے، اور شاہ عبد العزیز کا وصال 1239 ہجری میں ہوا، 1239 ہجری میں۔ گویا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 33 سال پہلے شاہ عبد العزیز کا وصال ہو چکا تھا۔ شاہ عبد العزیز، سب لوگ کھڑے ہو جائیے۔ استاذ العلماء مخدوم گرامی قدر حضور نصیر ملت صاحب قبلہ مقدس لوح العالی کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سب لوگ تشریف رکھیں اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کی علمی اور روحانی امانتوں کے امین حضور نصیر ملت مقدس لوح العالی آپ کے پیش نظر ہیں۔
آپ ان کی زیارت کریں، انشاءاللہ چند منٹوں کے بعد ان کے بابرکت ہاتھوں سے دستار بندی کی رسم انجام پذیر ہوگی اور آپ حضرات اور ہم سب ان کی دعاؤں سے مستفیض ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ سکیں گے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی پیدائش 1272 ہجری میں ہوئی اور شاہ عبدالعزیز کا وصال 1239 ہجری میں ہوا۔ گویا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی پیدائش سے 33 سال پہلے شاہ عبدالعزیز کا وصال ہو چکا تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے والد کریم کا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا 1272 میں پیدا ہوئے اور شاہ ولی اللہ کا انتقال 1176 ہجری میں ہوا۔ 1272 سے 1176 مائنس کیجئے تو 96 سال کا فرق دونوں بزرگوں میں ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 96 سال پہلے شاہ ولی اللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ تیسرا نام شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کا ہے۔ یہ اسماعیل دہلوی کے پر دادا ہوئے۔ چچا ہوئے شاہ عبدالعزیز، دادا ہوئے شاہ ولی اللہ اور پردادا ہوئے شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی۔ ان کا انتقال 1141 ہجری میں ہوا۔ کب ہوا؟ 1131 ہجری میں ہوا۔ اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272، تو 1272 سے 1131 مائنس کیجئے تو 141 سال کا فرق دونوں بزرگوں میں ہے، یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 141 سال پہلے شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ 3 نام ذہن نشیں رکھیں۔ اسماعیل دہلوی کے چچا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یہ اعلیٰ حضرت سے 33 سال پہلے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اسماعیل دہلوی کے دادا، یہ اعلیٰ حضرت سے 96 سال پہلے۔ اور شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی اسماعیل دہلوی کے پر دادا، یہ اعلیٰ حضرت سے 141 سال پہلے دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ یہ 3 نام ذہن نشیں رکھیں۔ اور شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی سے ذرا سا پہلے، تقریباً 100 سال پہلے، ایک بڑی عظیم شخصیت گزری ہے۔ ان کا نام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ ان کا خاندان دوسرا تھا، مگر ہندوستان کے بڑے نامور محدث شمار کیے جاتے ہیں۔ 1052 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ کب انتقال ہوا؟ 1052۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پیدا ہوئے 1272۔ 1272 سے 1052 گھٹائیں تو 220 سال کا فرق دونوں بزرگوں میں ہے۔ یہ 4 نام آپ ذہن نشیں رکھیں اور بنیادی طور سے یہ بات آپ کی توجہ میں رہے کہ یہ چاروں شخصیتیں امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے پہلے کی ہیں۔
اب ہم اپنی اصل گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ آپ ذاکر نائک کی تقریریں سنیں، آپ نے کبھی طارق جمیل کی گفتگو سنی ہو، آپ نے کبھی محمد علی مرزا کی گفتگو سنی ہو، تو سب کی گفتگو کا مرکزی عنوان یہ ہوتا ہے کہ مزارات اولیاء پہ جانا، فاتحہ نیاز کرنا، بزرگان دین کی قبروں پہ چادریں چڑھانا،